بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بچپن ہی سے درسگاہ نبوت میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، جس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور اس سلسلہ میں سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا۔ ایک مرتبہ شریح بن ہانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسح علی الخفین کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس کے لیے حضرت علی کا نام بتایا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کے تقرب و اختصاص کی بنا پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض موقع پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ چند مخصوص حدیثیں بھی قلم بند کر لی تھی۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی سے علم و فضل کے گہوارہ میں تربیت پائی تھی، اس لیے صحابہ کرام میں آپ غیر معمولی تجربہ اور فضل و کمال کے مالک اور انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا گھر اور علی اس کا دروازہ ہیں کہ طغرائے خاص سے ممتاز ہوئے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے وقت جبکہ آپ کی عمر بہت کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبین وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب و فرامین لکھے جاتے تھے، ان میں سے بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ 2 ہجری میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بولے، 1 گھوڑا، 1 زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں بیچا اور قیمت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا، اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک مکان کرایہ پر لے لو۔ چنانچہ حضرت حارث بن نعمان کا مکان ملا، اور حضرت علی ملکہ جنت کو رخصت کرا کے اس میں لے آئے۔ حضرت سیدہ زہرا کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا، اس کی کل کائنات یہ تھی: 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزی۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف 1 اونٹ تھا، جس کے ذریعے سے ازخر ایک خاص قسم کی گھاس ہے، اس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بن بتائے اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ اس کی تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس لیے اب اقلیم زہد کے تاجدار کے پاس اس رقم کے سوا جو زرہ کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد بچ رہی تھی اور کچھ نہ۔ چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر
اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانہ کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ جناب مرتضیٰ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور ان سے نہایت کثرت کے ساتھ اولاد ہوئی، لیکن سب سے پہلا نکاح سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو اولاد پاک پیدا ہوئی اس میں سے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے جناب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صاحبزادیاں سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ جناب حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔